سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا، اے بلال اسلام کی کون سی چیز نے تمہیں متاثر کیا، آخر تم کیوں اسلام لائے؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک غلام تھا، مکہ المکرمہ کے لوگوں کو میں جانتا ہی نہیں تھا، میرا کہیں آنا جانا ہی نہیں تھا، ایک گھر میں محدود تھا، اسی گھر کے اندر رہتا تھا، میرا ایک مالک تھا، میرا ایک آقا تھا جو انتہائی ظالم، انتہائی سفاک تھا، مجھ پر بہت ظلم کیا کرتا تھا اور مجھے اپنے گھر کے اندر رکھتا، گھر سے باہر آنا جانا میرا بہت کم تھا۔ کہا ایک رات میں بہت بیمار تھا، تیز بخار تھا، شدید سردی تھی، بہت تکلیف میں تھا، تو میرا آقا میرے پاس آیا، میرا مالک میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہ کئی کلو جو مجھے دیے اور کہا کہ پوری رات انہیں چکی پر پیستا رہے۔ مجھے بہت شدید بخار تھا، تیز بخار تھا، سخت سردی تھی اور کہا اس سردی میں نے اس سے تو حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا، کیونکہ وہ میرا مالک تھا، میں اس کا غلام تھا، لیکن اسے میری تکلیف کا احساس نہیں تھا، وہ میری تکلیف کو محسوس نہیں کر پا رہا تھا، وہ ظالم تھا، سفاک تھا۔ اس نے کہا ساری رات چکی پیستے رہو، تو میں نے حامی تو بھر لی، لیکن مجھے اس قدر تکلیف تھی۔ جب وہ وہاں سے گیا تو میں نے دودھ کا ایک پیالہ تھا، میں نے دودھ پیا، دوا لی، کمبل لپیٹ کے میں لیٹ گیا۔ کہا جب میں لیٹ گیا تو میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا۔ تو رات کے وقت وہ آتا ہے اور اس کمبل کو کھینچتا ہے اور بڑے تلخ لہجے میں مجھے کہتا ہے میں نے تجھے ایک ذمہ داری دی تھی، تو میرا غلام ہے، تو میرا نوکر ہے، تیرا کام ہے کہ تو حکم کی تعمیل کر، میں نے جو حکم دیا ہے تو اس پر عمل کر۔ اب تیرے لیے سزا یہ ہے کہ پوری رات تو چکی پیستا رہے گا، لیکن اب چکی پیسنے کے لیے ایک اور شرط بھی ہے، ہر چند کہ تجھے تیز بخار ہے، شدید سردی ہے، لیکن اب کھلے میدان میں تجھے چکی پیسنا ہوگی اور قمیص اتار کر چکی پیسنا ہوگی۔ کہا مجھے صحن میں، کھلے میدان میں، اوپر چھت بھی نہیں ہے، مجھے بٹھا دیا اور کہا تو چکی پیستا رہے اور پھر قمیص بھی اتار دیا۔ اب تصور کر سکتے ہیں کہ ایک انسان کو شدید بخار ہو، تیز بخار ہو، سخت سردی ہو، قمیص بھی اتار دی جائے اور کھلے میدان میں کہا جائے کہ پوری رات تو چکی پیستا رہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چکی پیس رہا تھا، ساتھ ساتھ میری آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری تھی، میں رو رہا تھا، میرے کراہنے کی آواز، میرے رونے کی آواز گھر سے کچھ باہر چلی گئی، لیکن اس وقت کیا ہوا؟ کمال ہوا، آمنہ کے لال کا گزر میرے گھر کے سامنے سے ہوتا ہے، مدینے والے آقا کا گزر میرے گھر کے سامنے سے ہوتا ہے۔ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رونے کی آواز سن لی، دروازے پر دستک دی، اندر تشریف لائے، پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کس بات نے رولایا؟ میں نے کہا جاؤ صاحب، پوچھنے والے تو بہت ہوتے ہیں، غمخوار تو بہت بنتے ہیں، لیکن غم کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کون ہے جو مدد کرتا ہے؟ غمخوار بنتے تو بہت ہیں، پوچھتے تو بہت ہیں، لیکن مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے یہ جملے کہے، میرے جملوں میں کچھ تلخی تھی، کچھ سختی تھی، کہا میرے جملے سنے محمد عربی نے، وہاں سے تشریف لے گئے اور میں بھی کچھ بدگمانی کا شکار ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں ایسا ہی تو ہوتا ہے نا، پوچھنے والے پوچھتے ہیں لیکن مدد کون کرتا ہے؟ میں کچھ بدگمانی کا شکار ہوا، کچھ تلخی میرے لہجے میں تھی، لیکن ابھی میں چکی پیس ہی رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ مدینے کا چاند پھر واپس تشریف لاتا ہے، آمنہ کا لال پھر واپس تشریف لاتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لاتے ہیں، ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، چند کھجوریں ہیں، کہا ہے بلال یہ دودھ پی لو، کھجوریں کھا لو، کمبل لپیٹ کر مجھے بٹھا دیا، کہا ہے بلال تم بیٹھ جاؤ اور دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ کہا میں بیٹھ جاؤں؟ کیا آپ جانتے نہیں ہیں وہ بڑا سفاک ہے، بڑا ظالم ہے، بہت مارتا ہے، بہت سزائیں دیتا ہے، وہ تو مارے گا، سزائیں دے گا، ظلم کرے گا، ظالم ہے میرا آقا، میں تو چکی پیسنے پر معمور کیا گیا ہوں، پوری رات مجھے جاگنا ہے، چکی پیسنا ہے، یہ کام کون کرے گا؟ آمنہ کے لال نے کہا ہے بلال حبشی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج پوری رات تیرے لیے محمد عربی خود چکی پیستا رہے گا۔ کہا میں دیکھ رہا تھا یہ منظر، پوری رات آمنہ کا لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ بلال کے لیے، مجھ غلام کے لیے چکی پیستے رہے۔ جب سحری کا وقت ہوا سارا سامان مجھے دیا، وہاں سے چل دیے، یہ ایک رات کا واقعہ نہیں، کہا دوسری رات پھر تشریف لائے، احساس اس قدر تھا، میں آمنہ کے لال کو دیکھ رہا تھا، آئے دودھ کا پیالہ دیا، پھر کھجوریں دی، پھر کمبل میں مجھے کہا لیٹ جاؤ، میں لیٹ گیا، لیکن چپکے چپکے آمنہ کے لال کے حسین مکھڑے کو دیکھ رہا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر پوری رات چکی پیستے رہے، سحری کے وقت سارا سامان مجھے دیا، وہاں سے چل دیے، تیسری رات پھر تشریف لائے۔ یہ پیغام صرف سننا نہیں ہے، یہ کافروں تک پہنچانا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ملیٹنٹ پروفٹ ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ نفرت پھیلانے والے ہیں، وہ جو کہتے ہیں
انسان دشمن ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ قاتل ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ ظالم ہیں، وہ جو کہتے ہیں جنہوں نے فقط قتال کا سبق سکھایا ہے، ان تک پیغام کون پہنچائے گا؟ ارے نادان انسان، ارے برطانیہ میں رہنے والے، اگر تیرا پڑوسی محمد عربی کو نہیں جانتا تو تو نے اس محبت کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر تیرا جاننے والا، تیرا کلاس میٹ، تیرا ٹیچر، تیرے ساتھ وقت گزارنے والا، تیرے ساتھ کاروبار کرنے والا، وہ جو تیری داڑھی کو دیکھ کے کہتا ہے کہ تو دہشت گرد ہے، وہ جو تیرے جبے کبے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تو انسانیت دشمن ہے، کیا تو نے اس تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبت بڑا پیغام پہنچایا ہے؟ اگر نہیں پہنچاتا، اگر شرم محسوس کرتا ہے، ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، سفر پہ ہے، تیرے ساتھ کوئی غیر مسلم ہے، تیرا کام ہے کہ تو اس تک بلال حبشی کی یہ واقعات پہنچا، تو اس تک پہنچا وہ واقعات کہ جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت تعلیمات، وہ رحمت بھری تعلیمات، وہ محبت بھری تعلیمات، وہ پیار بھری تعلیمات اس کے دل میں جاگزی ہو جائیں۔ تو نے کیوں نہیں پہنچایا؟ تجھے اپنا پیسہ چاہیے، تجھے اپنی دولت چاہیے، تجھے اپنی عزت چاہیے، تجھے اپنی شہرت چاہیے، تو پاکستان سے ہجرت کر کے آیا، تو ہندوستان سے ہجرت کر کے آیا، تو اپنی اولاد کو بھول گیا، اپنی ترجیحات کو بھول گیا، اپنی تعلیمات کو بھول گیا۔ تو نے کہا میں نے تو دولت کمانی ہے، میں نے تو پیسہ کمانا ہے، لوگ حضور کے خلاف بولتے ہیں تو بولتے رہ جائیں، مجھے کیا پرواہ، مجھے تو پرواہ ہے اس دنیا کی، اس مال کی، اس دولت کی، اس عزت کی، اس عظمت کی، اس شہرت کی۔ ارے نادان انسان، اس وقت کو یاد کر جب قیامت کے روز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تجھے پیش کیا جائے گا، تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ لوگ اس آقا کو دہشت کا پیغمبر کہتے تھے، اس آقا کی ناموس کے تحفظ کی خاطر تو نے کیا کیا؟ ارے تو تیری تو زبان بھی نہیں کھلتی تھی اس آقا کی عظمتوں کے دفاع کی خاطر، آج دن تک تو نے کیا کیا؟ میں کہتا ہوں صرف سنو نہ، صرف جھومو نہ، صرف رو نہ، تمہارے آنکھوں کی اشکوں کی برسات یہ تمہیں اس وقت بھی یاد آئے جب تمہیں کوئی کافر کہے حضور نے دہشت کا پیغام پھیلایا، اس وقت تمہیں یہ واقعات یاد آ جائیں، یہ پیغامات یاد آ جائیں، یہ تعلیمات یاد آ جائیں، یہ روایات یاد آ جائیں جو تمہیں کنز الہدیٰ کی اس کانفرنس میں سکھائی گئی۔ بلال حبشی نے دیکھا، تیسری رات پھر میرے آقا اس کے گھر میں تشریف لائے، آقا پھر پوری رات چکی پیستے رہے۔ جب صبح کے وقت آقا تشریف لے جا رہے ہیں، وہاں سے جا رہے ہیں، بلال حبشی نے کہا ارے رکنا ہے محمد، رکنا۔ کہا مکے کے کافر جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں محمد جھوٹا ہے، میں بلال گواہی دیتا ہوں ارے جس آقا کو ایک غلام کے بخار کا احساس ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچا نبی ہے، وہ پیغمبر امن ہے، وہ پیغمبر رحمت ہے۔ میں کہتا ہوں آقا کے اس پیار بھرے پیغام کو پوری دنیا تک پھیلاتے رہو، پہنچاتے رہو، لوگوں کو بتاتے رہو۔ ارے جس کافر کو تم سمجھتے ہو وہ اسلام کا دشمن ہے، انہی پیغامات کو سیکھ کر آقا کا دیوانہ ہو جائے گا، آقا کا عاشق ہو جائے گا، آقا کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ پھر اسے بھی مدینے کی گلیاں اچھی لگیں گی، پھر اسے بھی طیبہ کی گلیاں اچھی لگیں گی۔ کیا نہیں دیکھتے یہاں وہ نوجوان بھی آتے ہیں جو کل غیر مسلم تھے، جو کل اسلام دشمن تھے، لیکن آج ہندوستان میں گزشتہ چند دنوں پہلے 5 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ پہلے تو انہیں کفر کی گلیاں اچھی لگتی تھی، آج وہ بھی کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔